رمضان ہوتا ہے اس دن رات کو نکلتے ہیں سارے, اور وہ اللہ معاف کرے عید کی شاپنگ آج کریں تاکہ یہ والے جو معاملات ہیں ظاہر پریکٹیکل معاملات یہ پریکٹیکل معاملات بندہ نا آخری ایام اللہ معاف کرے 29ویں کی رات کو یہ سارے ہماری خراب ہو رہی ہوتی, طاق راتوں میں لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آخری طاق راتوں میں جب انسان کو کرنا چاہیے اس وقت عید کی ٹینشنیں پڑی ہوتی ہیں لوگوں کو, وہاں پہ بحثوں اور بازار بھرے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے. انسان کا جو اصل مقصد ہے نیکی عبادت کا وہ انسان کا پورا نہیں ہو سکتا, اور وہ سب سے قیمتی راتیں ہوتے ہیں اور اوقات ہوتے ہیں جس میں انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. شاپنگ کریں اپنے پورے مہینے کی, ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے اپنی پلاننگ کریں پوری, ٹھیک ہے نا, اپنی عید کی تیاریاں کریں, اسی طریقے سے صدقات جو آپ نے دینے, اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے وہ اس کی پلاننگ کرے, باقاعدہ کیلکولیشنز کرے, بجائے یہ کہ علماء سے پوچھیں. اسی طریقے سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے روزے کے بارے میں مختلف جو اہم مسائل ہیں وہ سیکھیں. دیکھیں کسی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے, تو یہ بجائے یہ کہ بڑے بیسک مسئلے مثال کے طور پہ کیا روزے کی حالت میں آپ جو ہے وہ ٹوتھ برش یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے, ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے, اس طرح کے مسائل کوئی فار ایگزامپل اگر بتا بھی دیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے تاکہ تو اس میں اس میں صحیح رائے یہی ہے کہ مسواک تو بالکل مسنون بھی ہے, اگرچہ ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن بہرحال اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ایز لانگ ایز, کیونکہ بندہ اگر اس کو کھائے نہ تو ہاں, تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا لخلوف, یعنی وہ جو بندے کے منہ سے سینٹ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مشک جو ہے خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس کو برقرار رکھنا ثواب کا عمل ہے. اللہ معاف کرے حدیث میں آیا تھا قیامت کے دن اللہ کو یہ پسند ہے, اور اللہ کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ بیچارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ, اور اس کا تعلق پیٹ سے ہے, منہ کی اسمیل سے نہیں ہے, پیٹ کی اسمیل سے, میدے کی خالی پن سے. تو اسی لیے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے کوشش کریں اپنے آپ کو صفائی, تو منہ کی مسواک آخری اذان تک بھی کھاتے رہتے ہیں, یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کے مسئلے کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے حوالے سے جانے. پھر اس طریقے سے کچھ لوگوں کو میڈیسن کا مسئلہ, یعنی یہ اس کا ہوتا ہے سانس کی تکلیف ہوتی ہے, تو سانس کے بارے میں کریں کہ کیا آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے, انہیلر وغیرہ. اسی طریقے سے بہت سے, یعنی آپ کو مطلب یہ علم یہ اس کا باقاعدہ پڑھیں, مطلب what are you waiting for. یعنی islamqa.info ایک ویب سائٹ ہے, islamqa.info, وہاں پہ جا کے دیکھیں, اپنے لوکل اسکالر سے پوچھ لیں, علماء سے پوچھیں. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہے تیاری کرنے کا مطلب, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ہم لوگ یہاں پہ نا مس کرتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص طور پہ اس چیز کے حوالے سے, دوسری چیز جو ہے سب سے اہم ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے انہوں نے بات کی, میری ایک اور بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو, بھائیوں کو جو فرائض پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا, میں بہت زیادہ ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا نوافل کی. میں کہتا ہوں کہ اگر رمضان المبارک میں آپ اپنے فرائض کو پرفیکٹ کر لیتے ہو نا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مثلا ایک بندہ فار ایگزامپل وہ اسٹرگل کر رہا ہے, نماز ہی نہیں پڑھ سک رہا, اب وہ اس کو آپ چیلنج یہ دے رہے ہو کہ یار میں نے تراویح بھی پڑھنی ہے, میں نے قرآن کے بھی اتنے سپارے نکالنے. یار آپ ایسا کرو کہ وعدہ کرو اپنے آپ سے کہ رمضان المبارک میں نمازوں کو تکبیر اولیٰ سے پڑھنا ہے اور سنتیں ادا کرنی ہے. بے شک میں قرآن پڑھ سکوں, پڑھ لے, وہ تو بہت اچھی بات ہے, ایم فار دی ہائی. آئیڈیل تو سچویشن یہ کہ آپ سارے کریں, لیکن فار ایگزامپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نہیں کر پا رہا, میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور بعض لوگوں کے واقعی جینوئن مسئلے بھی ہوتے ہیں, جابس کی نیچر ایسی ہوتی ہیں, یا وہ اللہ معاف کرے کچھ ہیلتھ کے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ نہیں دے آر انیبل ٹو, یا ان کو سیریسلی کنوینئنس میں رہ کے وہ نہیں کر پاتے. تو یار آپ اپنے آپ کو گلٹ میں لے جانے کی وجہ سے سب کچھ چھوڑنے سے بہتر ہے فرائض کو یاد رکھیں, یعنی فرائض آر فرسٹ پرائیورٹی, اس کے بعد نوافل ہے. اور میں اس پہ ایک چیز ایڈ بھی کرتا ہوں لوگوں کو کہ تمہارا جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ تم نے فرائض پہ عمل کرنا ہے, اور یہ کرنا ہے کہ تم سے جو میجر گناہ ہو رہے ہیں وہ چھوڑ دو, ان کو چھوڑ. زبردست. اور یہی یعنی حدیث میں کہتا ہوں یہی کر لیں, اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے وہ بندہ جو نوافل ادا کر رہا ہے اس سے ہی آگے نکل جائے لوگ, بالکل ایسی بات کہ جس میں فرض اپنے پرفیکٹ کر لیے, کیونکہ فرائض کو کوئی یعنی نوافل کبھی بھی فرائض کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے آج بھی یاد ہے میرے کالج ڈیز کی بات ہے, ایک دوست کے ساتھ اسی طرح رمضان کا مہینہ تھا, روزہ رکھا ہوا تھا, صبح کا ٹائم ہی تھا, تو عادتاً بیٹھ کے گاڑی میں میوزک کے بغیر تو آپ کو پتہ گزارا ہوتا نہیں تھا. اس نے فوراً روک دیا. میں بہت پریشان کہ یہ میوزک سے روک رہا. اس نے کہا نہیں یار میرا روزہ ہے, ہمارا روزہ ہے. تو میں اب سوچتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک تھوڑا بہت احساس کہ روزہ ہے اور اس میں یہ کام نہیں کرنا, حالانکہ افطاری کے بعد جو ہے نا وہ سارا کچھ ہی بندہ کرے. تو اسی لیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو نا, یعنی گالیوں سے بچنا, میوزک سے بچنا, موویز سے بچنا, حرام ریلیشن شپس کو ترک کر دینا, اور کہنا کہ یار نہیں
we'll at least have a detox for 30 days, پھر دیکھتے ہیں. دیکھیں فلسفہ یہ ہے نا, اللہ نے حلال سے روک دیا, یہی ٹرین کرنے کے لیے نا کہ آپ اگر حلال سے رک سکتے ہیں تو پھر حرام سے کیوں نہیں رک سکتے. اور ہم جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چھوڑ سکتے ہیں, وہ بریانی, وہ پیٹزاز, وہ روزہ نہیں پیتے. اچھا ایون شیخ پتہ ہے کیا, گھر میں کوئی بھی نہ ہو, ایوری بڈی از گون فار شاپنگ فار ایگزامپل, آپ اکیلے ہو اور سامنے وہ پیٹزا کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے, آپ جتنے مرضی کو نہ کھاؤ, آپ نہیں کھاتے ہو, کسی کو نہیں پتہ چلے گا اگر آپ کھا لو. یو ڈونٹ ایٹ, وائی, میرے رب کا حکم ہے. اور یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا, میں کھا لوں گا. تو سوال یہ کہ جب آپ گناہ کرنے لگتے ہو, تو جو اللہ نے جب حلال تمہیں کہا ہوا ہے, جو مغرب کے بعد حلال ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تم کھا بھی سکتے ہو, وہی چیز تم کھاؤ گے. جب اللہ کے لیے وہ چھوڑ سکتے ہو تو پھر جو حرام چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے یار باقی مہینے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے محنت کیے, تھوڑے اور گھنٹے محنت کر لو. اچھا ایک چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, آئی تھنک آپ لوگوں نے اس پہ ایمفیسائز بھی کیا تھا کہ رمضان آتا ہے تو آپ ایک دیکھیے ہماری پوری قوم کے ساتھ ایک آئی وڈ سے گیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سیناریو یا تو کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر کسی کا اسکینڈل, کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے آپ کے معاشرے میں جو پورے مہینے اس کے اوپر ڈبیٹس, آن لائن آرگیومنٹس جیسے شروع ہو جائیں گے. ابھی مہینہ شروع نہیں ہوگا, رمضان بولنا چاہیے, رمضان بولنا چاہیے, آن اے ویری اسمال لیول اس کی اننیسری ڈبیٹس ہوتی ہیں. یا میں روزہ رکھوں یا واٹر کولر لگا دوں, یا فلاں پولیٹیشین کے یہ افیئر چل رہے ہیں, فلاں یہ ہو رہا ہے, اس نے یہ کام کر دیا ہے. دے ویسٹ دیئر انٹائر منتھ ان نیگیٹیوٹی یا اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ کہ میں تو اس کے پاس افطاری میں نہیں جاؤں گا, فلاں وہ نہیں جاؤں گا. ہم ان چیزوں سے اپنے نیک اعمال کو اس لیول پہ پہنچنے سے روکتے ہیں یا قبولیت سے روک دیتے ہیں بیکاز آف دیٹ ویری ایلیمنٹ آف دیٹ ڈیزیز ان آر ہارٹ. اور ہمیں یہ چیزوں کو بچانے کی, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے ہم نے 12ویں شروع بولا کہ آپ بہترین انداز سے نماز پڑھتے ہوگے بٹ اللہ لکس ایٹ یور ہارٹ. آپ بہترین انداز سے لوگوں سے بات کر رہے ہوگے, اللہ لکس ایٹ یور ہارٹ. اگر آپ کا دل ہی صحیح نہیں ہے اینڈ اف یور ہارٹ از ناٹ فوکسڈ ٹورڈز Allah's acceptability, then لوگوں کی پسند اور لوگوں کے سامنے نیک دکھنا would be of no value. تو اپنے آپ کو میک شور کیجئے کہ آپ کا دل لوگوں سے حسد سے, نفرت سے, بغض سے, جو ناراضگیاں ہیں اس سے دور رکھیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیچے نہیں ہونے دے گا اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کمپرومائز کرو گے. I'm not talking about toxic relationships, I'm not talking about abusive relationships, I'm not talking about جو آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کی کوشش کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ بات بول رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا ایک معاملہ ہے کہ صلہ رحمی, صلہ رحمی کرنا. ان چیزوں سے آپ کی ایک نفل کی نماز ہوگی, 2 رکعت نفل نماز ہوگی جو آپ پڑھ رہے ہوگے, وہ کس دل سے ہوگی بنسبت ایک انسان جو ہے جو کتنی رکعت نفل پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنہیں کہ اپنے دل کو اس چیز سے بچائیے جو واقعی میں آپ کی ڈیڈز کو کھا جاتا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. ان لوگوں کے لیے دعا کریں. ون آف دا بگیسٹ ٹیکنیکس دیٹ آئی ہیو لرنڈ فرام مائی مشائخ اینڈ مینٹورز از, جس کے لیے آپ کے دل میں کچھ ایل فیلنگس ڈیولپ ہو رہی ہیں نا, اس کے لیے برکت کی, یا اللہ اس کو مزید عطا کر, یا اللہ اس کو مزید عزت دے, یا اللہ اس کو مزید مال دے, یا اللہ اس کو اور عطا کر, اور رو رو کے دعائیں کرنا سب بھائی کے لیے. آخری اس میں نا فلسفہ پیچھے یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں. بالکل, یعنی آپ کا نفس اس سے ایل فیلنگ کر رہا ہے لیکن آپ فورسفلی اس نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ روزے کا بھی فلسفہ یہی ہے, کیونکہ پوری فلاسفی ہے کہ کیا دل جب سیڈ ہو تو آپ کو بھی سیڈنس اختیار کرنی چاہیے, یا یو شوڈ فیک ہیپینس so that you should internalize it as well. تو جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں you should fake happiness, اس کو synthetic happiness کہتے ہیں. exactly, کہ تم synthetic happiness اختیار کرو and then your heart will accept it. Yes, exactly. صبر کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ صبر, if you can't be patient then pretend to be patient, you will be. غالباً یہ حضرت عمر کا قول ہے, یہ حدیث ہے اللہ عالم, لیکن یہ حقیقت بات ہے. تو صبر کرنے سے صبر آتا ہے. اور I would highly recommend and suggest کہ روزانہ جب افطاری کریں نا آپ, کسی ایک پڑوسی کے گھر کھانا بھجوا دیں. یہ بڑا ایک چھوٹی سی جسچر ہوتا ہے, یا کم از کم جو آپ کے وہ سامنے اسلام آباد میں ایسا ماحول ہے کہ جس میں یہاں پہ جنگل ہیں, جھگیاں بنی ہوتی ہیں نالوں کے پاس, اب سارا میک شور کریں جو 5-6 ٹینٹ ہے نا اس کی افطاری میرے ذمہ ہے انشاءاللہ. کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے
بنی اسماعیل میں سے 10 غلاموں سے آزاد کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلا دوں. دس از دیئر فقہ. میں تو کھانا کھلایا آپ کو. سو یعنی نوئنگ کہ مجھے کرنا کیا چاہیے, میری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, اور ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ سے بس دیکھیں, اللہ تعالیٰ کثرت کے اعمال نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ احسن اعمال دیکھتا ہے کہ احسن کے اعمال کون کر کے آیا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی کہ میں جب رمضان سے میں نکلوں نا, تو میں ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو ایک چیز, پاکستان میں کیا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, فرسٹ 5 days بوم ایفرٹ, اگلے 7ویں 8ویں دن ایسے ڈپ لگتا ہے کہ اگلے عشرے کے اینڈ تک ڈپ ہوتا ہے. بیچ والا عشرہ جو ہے نا وہ تو جو ہے نا وہ مساجد تھوڑی خالی ہو جاتی ہے, سلیم اللہ سے کلیم اللہ, اور کلیم اللہ سے حبیب اللہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو یعنی پاس آن کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ خود عمل نہیں کرتے. اور پھر آخری عشرے میں پھر دوبارہ جمپ ہوتا ہے, اور پھر ڈپ آتا ہے, پھر 27ویں کو ایک جمپ ہوتا ہے, پھر 27ویں کے بعد سمجھتے ہیں رمضان ختم ہو گیا, قرآن ختم, تراویح ختم, رمضان ختم ہو گیا, حالانکہ 29ویں یا 30ویں کی تک. سو اس کے لیے کیا کرنا ہے, رمضان از ناٹ لائک اے اسپرنٹ, اٹس لائک اے میراتھن. یہ کوئی 100 منٹ ریس نہیں, اب میں شروع میں ساری جان مار دی. آپ نے سلولی گریجولی اسٹارٹ کریں, بیچ کو کمال کا بنائیں اور اینڈ کو پرفیکٹ کریں, کیونکہ انما الاعمال بخواتیم, اعمال کا دار و مدار ان کے اینڈنگز پہ ہے. خواتین نہیں ہے یہ, خواتین کر لے, خواتین ہے یہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ خواتین کہیں ہمارے پہ جو ہے نا. ایک پرانی ای میل تھی, اٹ واز اے مور آف اے سٹائر. کسی نے بولا تھا کہ این انٹرویو ود دا ڈیول, شیطان کا انٹرویو لیا تھا, کہ وہ اس میں کئی سوال پوچھے تھے. تو اس میں بولا تھا رمضان تو بڑا ڈیفیکلٹ منتھ ہوتا ہوگا آپ کے لیے, دکان بند ہو جاتی ہے آپ کی, بڑا مشکل ہوتا ہوگا. تو اس انٹرویو میں شیطان نے بولا کہ نہیں, ناٹ مچ آف اے ٹربل, چاند رات کو ساری اپنی کمائی لا کے دے دیتے ہیں مجھے. تو پلیز اٹس مور امپورٹنٹ فار یو کہ اس رمضان کے بعد آپ اپنے آپ کو زیادہ الرٹ رکھیں, بیکاز انسان دیکھیے قبولیت کا بھی تو ایک نشانی کہتے ہیں نا اصل آپ کے, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو آگے کنٹینیو کرنے کا موقع دے. اللہ جسے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے, اور اللہ کے لیے جو ہوگی اس کو اللہ اس سے کیسے ختم کر دے گا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل ہوگا اور اس میں اخلاص ہوگا, اس میں نیک نیتی ہوگی, اور اس کو واقعی جاری رکھنے کی انٹینشن ہوگی. ہم کبھی کبھی دیکھیے بات یہ ہوتی ہے نا, میں کمپیئر کرتا ہوں کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہا ہوں, میں 6 مہینے کے لیے ڈائٹ کروں گا, میری شادی تک میرا یہ گول ہے, یا میری یہ 1 سال کا گول ہے. اکارڈنگ ٹو ریسرچ ایسی روٹین رکھنے والے لوگ بعد میں زیادہ ویٹ گین کرتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ چینج دیئر لائف اسٹائل, دے اونلی ایکوائر اے شارٹ ٹرم ہیبٹ آف ایکوائرنگ اے ڈائٹ پلان. اس کے بعد بولتے ہیں ایکوائر ہو گیا, واپس سے روٹین پہ آتے ہیں. بٹ دی آئیڈیا از ٹو چینج یور ایٹنگ ہیبٹس اینڈ یور لائف اسٹائل, انکارپوریٹ اپنی زندگی میں جو ورک اسٹائل. آپ اسی طرح سے اپنی زندگی میں ان عبادات کو, ان عادات کو, ان دعاؤں کو, چاہے وہ بیسک جو ہے چھوٹی ہوں, اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو بے شک کم ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو, کنٹینیوس ہو, اور ریگولیرٹی کے ساتھ ہو. تو وہ آپ کی زندگی میں آئے جو کہ آپ کنٹینیو کر سکو. لیکن آپ آ رہے ہو, وہ میں بچوں کو ہمیشہ بولتا ہوں نا کہ یو ڈونٹ شو اپ آن دا 100 میٹر ڈیش ڈے اور بولو کہ اب میں بھاگنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے یار مجھے تو جوتے بھی کچھ اور پہن کے آنے تھے, میری تو پریکٹس بھی نہیں تھی. یو پریپیئر فار اٹ اینڈ یو گیو اٹ یور بیسٹ آن دیٹ ویری ڈے, اینڈ دیٹ از وائی the last 10 nights you are actually preparing for the last 10 nights. یہ اپنی ساری انرجی اور ایفرٹ اپنے آخری جو راؤنڈ ہوتا ہے نا میراتھن کا, اس میں آپ دیکھیں بیچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ, لیکن اینڈ میں نا صحیح جان مارتے ہیں, اسپرنٹ ہوتا ہے اینڈ میں. سو آخری 10 دن آر ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس پہ تابی میں ایمفیسس بار بار کرنا چاہوں گا, میں پہلے بھی کر چکا ہوں, کہ دیکھیں رمضان المبارک از ناٹ دا منتھ آف ایز اور منتھ آف کنوینئنس. یہ بھی ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ یہ تھکنا ہے ہم نے. بالکل. اور جیسے علماء نے کہا کہ قیام کا ایک اصل مقصد ہوتا ہے کھڑے رہنا زیادہ دیر تک. قیام کا مثلا یعنی قیام کے اندر یعنی تھکاوٹ ہونا, یہ مطلوب اور مقصود ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ رمضان المبارک میں روزے رکھ کے جو اس کی تکلیف برداشت کرنا, یہی اللہ کا مقصود ہے کہ میرے بندے کو یہ تکلیف ہو ذرا, تاکہ اس کا ایمان اس پہ مضبوط ہو اور اس کو احساس ہو. کچھ چیزیں اللہ تقویٰ اور ریئلائزیشن کروانا چاہتے ہیں. مجھے سلف میں سے غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ کسی کی میں نے ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ان کی سیرت میں سے, کہ وہ روزہ رکھتے ہوئے گرمیوں کی حالت میں مطلب دے ووڈنٹ چینج دیئر لائف اسٹائلز. یہ نہیں ہوتا تھا کہ پورا دن آرام کر رہے ہیں, کنوینئنس پہ بیٹھے, نہیں, نارمل اپنی روٹین کر رہے ہیں. ہمارے صحابہ نے, آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں جنگ بدر لڑی,
ہم تو جنگیں لڑتے تھے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, جنگوں کے دوران کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے. امیجن کریں جنگ کے لیے جا رہے ہیں, گرمی ہے, صحرا میں پیدل چل رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں کہتے, روزہ رکھ لیتے, کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ, امیجن دی ان کی, اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے حوصلے اور وہ جرتیں اور وہ طاقتیں آتی تھی, شجاعتیں آتی تھیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر صحابہ کو دکھانا پڑا سبحان اللہ کہ میں روزہ کھول رہا ہوں, میں روزہ کھول رہا ہوں, صحابہ روزہ کھولے, صحابہ روزہ نہیں کھول رہے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایج آف تھوڑا سا نا یہ جو ایز کا جو ہے نا اس سے باہر نکلیں. میں بتا رہا تھا کہ میں کسی کی سلف میں سے پڑھ رہا تھا کہ وہ کرتے ہوئے گرمی میں وہ گر کے بے ہوش ہو جاتے تھے, اتنی وہ ایگزاسٹ ہو جاتے تھے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. ہی وڈ کنٹینیو ہز ورک, اور وہ گرتے تو باقاعدہ لوگ اٹھاتے تو لوگ کہتے ہیں آپ نا وہ پانی ہم آپ کو لاتے ہیں, آپ روزہ توڑ دیں, آپ کو تو اجازت ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ گرمی جو ہے نا جہنم کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے, تو یہ مجھے گرمی برداشت کرنے دو, لیٹ می ایکچولی بیئر دیٹ, اٹ ریمائنڈز می آف دیٹ ہیل فائر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو, بھائیوں کو بھی یہ کہیں, اور میں نصیحت کرتا ہوں بھائیوں کو کہ تھوڑا مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ یار یہ مشکل برداشت کرنی ہے. میں 11 مہینے اپنی ایز پہ پانی پیتا ہوں, میں 11 مہینے اپنے ایز کے اوپر اپنے کام کرتا ہوں, یار 1 مہینہ میں ذرا اپنے نفس کو ذرا پش تو کروں, اپنے نفس کی مخالفت تو کروں. اچھا میں نے دیکھا ہمارے اسلاف میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں, دی وہ جان بوجھ کے نا اپنی نفس کی مخالفت کرنا. جیسے میں نے کہا نا, جیسے ابھی کہ میں مثال کے طور پہ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا, سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ, یہ کسی کا تھا انہی میں سے, یہ بشر الحافی کا تھا, یہ کسی کا ان میں سے نا ہمارے اسلاف میں سے. تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ تھا کہ وہ کسی جگہ سفر کر رہے تھے تو پیاس لگی بہت زیادہ, تو نا ایک کنواں آیا پانی پینے کے لیے. تو انہوں نے اس کے ساتھی نے کہا کہ پانی پی لیتے ہیں, پیاس بہت ہے. انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سفر کرو, آگے ایک اور کنواں وہاں پہ پی لیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا کہتے چلے برداشت کر لیا, آگے چلے, آگے بھی کنواں آیا, کہتے جی اب پانی پیتے, کہتے چلے تھوڑا سا اور کر لیتے, آگے چلے جاتے. وہ بیچارہ 2-3 دفعہ کیا, وہ کہے جی آپ تو پانی نہیں پینے دے رہے, میری تو بری حالت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا دنیا کے اندر بھی نا لذتوں کا معاملہ یہی ہے, آپ کو ہر موقع کے اوپر نا لذت ملتی ہے, اور آخرت وہی ڈیسٹینیشن پانی ہے. یعنی آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, تھوڑا سا برداشت کرو, تو کانسٹنٹلی اپنے نفس کی مخالفت کریں. مطلب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ افطاری بڑی زبردست ہے, نفس کی مخالفت کرنی ہے, کوئی بات نہیں, کم کھانا, میں ایک چیز کھاؤں گا آج, میں صرف کھجوریں کھا لیتا ہوں, کوئی نہیں سحری اچھی کر لوں گا, چلو سحری اچھی کر لی ہے, اب ایسا کرتے ہیں آج ذرا ریلیکس رکھ لیتے ہیں. یعنی جان کے نا نفس جو کہہ رہا ہے نا, چیخ رہا ہے, آپ اس کی مخالفت کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 30 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یار میرا نفس میرے لیے. اور جو شخص افطاری میں پکوڑے اور سموسے پھاڑے اور جلیبیاں, شیخ پورے 11 مہینوں میں اتنا پکوڑا نہیں بنتا, اتنے سموسے نہیں کھائے جاتے, کنزمپشن ہوتی پورے پاکستان میں جتنی صرف رمضان میں ہوتی ہے. بالکل. اور امیجن کریں اسٹالز لگ جاتے ہیں گلی محلے میں پکوڑے اور سموسوں کے. امیجن آپ کا پیٹ پچھلے 8-10 گھنٹے سے خالی ہے, اور آپ نے اس میں ڈیپ فرائیڈ پرانے کالے تیل کا پکوڑا ڈال دیا اور سموسا ڈال دیا, اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ آپ کو تراویح میں نیند نہ آئے, یا آپ کی رات مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی. سلف تو مغرب کی نماز لائٹ سی افطاری کرتے تھے, اس کے بعد غسل کرتے تھے, اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ اب وہ رات آ گئی جس میں ہم عبادت کریں گے. یعنی ہم جو یہ ڈائٹری ہیبٹس ہیں نا ہماری, پراٹھے سحری میں کھانا, اور سموسے اور پکوڑوں پہ اور پائے اور نہاری, ان پہ وہ کلچے اور کیا کچھ بن رہا ہوتا ہے یعنی ہمارے ہاں, ان کو اوائڈ کریں. کھجور, پانی, یعنی ان ادر ورڈز آپ کا وزن گرنا چاہیے. بالکل, مطلب آپ کو تھوڑا فرق پڑنا چاہیے. اور میں پریکٹیکل سے اس میں ڈائٹ کے علاوہ بتاؤں, اپنا نا جو اسکیجول لازمی سیٹ کریں رمضان میں مجھے کرنا کیا ہے. میں ایک ٹپ بتاتا ہوں, میں اپنے لیے میں نے ایک سیٹ کیا ہوا تھا, آئی یوزڈ ٹو انجوائے اٹ الاٹ, کہ میں جب افطاری سے گھنٹہ پہلے آئے گا نا, ایک ٹائم تھا فار ایگزامپل 5 PM, میں نے الارم سیٹ کیا ہوا تھا 5 PM آئی گو ٹو دا روف ٹاپ, اور ٹل افطاری, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر 6 بجے افطاری ہو رہی ہے, اس ٹائم ہوتی تھی, تو 5 to 6 از دا ٹائم, اور پرابلی 5:25-30 سے لے کے 6 از دا ٹائم جس میں آئی ڈو نتھنگ. میں نیچے فون چھوڑ چلے جاتا تھا اپنے بیڈ روم میں, اینڈ آئی جسٹ یوز ٹو میک دعا. کیونکہ جیسے ایک دن سارا مزدور کام کرے نا, مزدوری سارا کرے, اور پھر وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے مالک سے مزدوری لینے کے لیے آتا ہے کہ میں نے سارا کام کیا, مجھے مزدوری چاہیے. تو ہم نے بھی سارا دن مزدوری کی اللہ تعالیٰ کی, اور اب نا ویج لینے کا ٹائم ہے, اب کیش کرنے کا ٹائم ہے, اور بھوک پیاس کا عالم, ویکنیس کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ کو ویک بلیور بڑا پسند ہے کہ تو میری وجہ سے ویک ہوا ہے, تو میری وجہ سے کمر جھکی ہوئی ہے, اور تو میری وجہ سے تیرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تو ایگزاسٹ ہوا ہے. تو یہ کوالٹی ہے دعا قبولیت کے. سو آلویز میک شیور کہ آخری جو کچھ آدھا پونا گھنٹہ ہے نا, وہ نہ ڈسٹریکشنز میں گزاریں,
اور اوپر چلے جائیں, فون چھوڑ کے چلے جائیں, اینڈ پیپل شوڈ نو کہ دس از یور پرائیویٹ ٹائم, اینڈ میک دعا, اینڈ کانسٹنٹلی میک دعا, اس پہ اللہ کو پریز کریں, نبی پہ درود بھیجیں, اور پھر اللہ سے نا اپنی جو لینگویج ہے نا اس میں اللہ کے سامنے عاجزی ان کے سارے بیان کریں, اینڈ اف سم ون ہو لسنس ٹو اٹ فالو اٹ, بلیو یو می, آپ بہت انجوائے کریں گے اس چیز کو انشاءاللہ. سو آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی رمضان مقبول بنائے, قبول کرے, اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب ان لکی لوگوں میں سے شامل ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرے. بالکل انشاءاللہ. سو اللہ تعالیٰ یہ خاص توفیق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بلیسڈ منتھ دے رہا ہے, تو اس کو بہترین انشاءاللہ گزارنا ہے. وہی باتیں جو ہم نے کی انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان نصیب کرتے ہیں, اللہم بلغنا رمضان, اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں رمضان سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے. سو بارک اللہ فیکم اخوان فار یور ٹائم اینڈ ایفرٹس. اینی لاسٹ ورڈز آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اپنے ایڈ کرنا تو یو کین ایڈ انشاءاللہ. ویسے پکوڑے کھا سکتے ہیں, حلال تو ہے لیکن اپنے ذاتی ہے, اپنے ساتھ تھوڑا ہولے ہو کے کھائیے, ایسا بھی انجوائے کریں, بٹ یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب دیکھیے اوور ایٹنگ از آلویز, ہر چیز کا جو ایکسیس ہے وہ غلط ہے. اپنے آپ کو ذرا ہلکا رکھیں تاکہ آپ کی ہی صحت بہتر رہے گی, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ہیو انرجی ٹو ڈو اے لاٹ مور تھنگس. بس برو میں یہی کہوں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں ہیں ساری, سیدھی سی بات ہے. اللہ کو کیا ملنا ہے, یہ عید کی خوشیاں بھی ہمارے لیے ہیں, عید کے اچھے کپڑے بھی ہمارے لیے ہیں, افطاری کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں, سحری کے جو کھانے ہیں وہ بھی ہمارے لیے, اور اس کے بعد جو رمضان المبارک کی کوشش کے بعد جو اللہ نے مغفرتیں دینی ہیں وہ بھی ہمارے لیے, جنتیں بھی ہمارے لیے. اللہ کو تو کچھ نہیں ملنا اس سے. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے, اللہ یہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں, لیکن اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرے, کیونکہ اللہ کو نا, اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ عطا کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس سے محنت کرواتے ہیں, پھر اس کو عطا کرتے ہیں ان ریٹرن, بجائے یہ کہ, اور یہ اللہ کو پسند نہیں کہ ایک بندہ بغیر محنت کے اللہ سے نعمتیں مانگے اور اللہ سے کہ اللہ یہ آسمان سے میرے لیے بس یہ سارے میرے مسئلے حل کر دے. میں کہتا میرے بندے تو میرے لیے محنت کر, میں تجھے عطا کروں گا. تو صرف میں یہی کہوں گا, نصیحت اپنے لیے اور سب بھائیوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کریں گے, آپ کے لیے رحمتیں بھی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ میک این ایفرٹ. اللہ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی اللہ کو ثابت کریں, کہ کر کے دکھائیں تھوڑا سا کہ اللہ ایم ٹرائنگ اینڈ ہی ول ہیلپ یو انشاءاللہ. اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو کس طریقے سے. اور ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ بڑے کمال کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نیا ایک جوڑا پہن لیا, عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف کر دیے گئے. عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نئی سواری لے لی, عید اس کے لیے جس کو جہنم سے مغفرت کا پروانہ مل گیا. اگر ہمارا ایسا ہے تو پھر ہماری عید ہے, اگر ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارے لیے تو پھر ہماری عید نہیں ہے. انفیکٹ اللہ تعالیٰ کا معافی. آمین. السلام علیکم.